پیارے ساتھیوں، اب بہت جلد ہی ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کا پاک مہینہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں ہم پر نازل کرے۔ ساتھیوں، رمضان کی امپورٹنس اور اس کی فضیلتیں ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں اور خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے۔ چلیے ساتھیوں، رمضان تعلق سے کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ آسان حدیثیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ ساتھیوں، سب سے پہلے قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اکارڈنگ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلہ کرنے کے لیے روشن باتوں پر مشتمل ہے، اور جو تم میں سے اس کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ ساتھیوں، یاد رہے کہ رمضان کا مہینہ وہ پہلا مہینہ ہے جس کا نام خود قرآن نے دیا ہے، اور اس سے اس کی عزت اور عظمت اور اس کی امپورٹنس اور ہی بڑھ جاتی ہے، اور جس کی امپورٹنس کو قرآن بڑھا دے وہ قیامت تک امپورٹنٹ ہی رہے گا۔ اور دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ ساتھیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہم سے پہلے بھی امتیوں پر فرض تھا، اور روزہ بہت ہی قدیم عبادت ہے، اور یاد رہے کہ دوسرے امتیوں کے روزے ہم سے مختلف اور الگ ہوا کرتے تھے۔ ساتھیوں، اب چلیے کچھ حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ ساتھیوں، ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھی اور تراویح پڑھی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کو رات بھر نماز پڑھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر گناہ معاف ہونے سے مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جہاں بھی حدیثوں میں اس طرح کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں وہاں پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص یعنی وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ ساتھیوں، ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتح ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین متفق علیہ۔ ساتھیوں، یاد رہے متفق علیہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ہی نقل کیا ہو۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں یوں ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب ہمیں اجازت دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔